کیسے بھلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خواب آتے ہیں، یعنی نیند آئے گی تو خواب آئیں گے نا. اب آنکھوں میں نیندیں ہی نہ ہو تو خواب آئیں گے کیا؟ تو بہرحال خواب آئیں تو ان کی تعبیر جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ریپیٹڈلی آ رہے ہوں اور پریشانی کا سبب بن جائیں تو پھر ان کی تعبیر جاننا کچھ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ سیگمنٹ بھی ہے جی ہمارا. معزز مہمان ہیں محمد جاوید قصوری صاحب، نعت خواں ہیں. کچھ دن بعد ملاقات ہو رہی ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ابھی بڑی ایک مزیدار بات ہوئی. میں جب عمرے پہ گیا تو میری ایک فیک آئی ڈی بن گئی فیس بک پہ، اور ان صاحب نے میری پکچر اور میری آئی ڈی بنا کے لوگوں سے پیسے مانگنے یا پیسے بھیجنے کی باتیں کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ جی میرا یہاں پہ والیٹ گم ہو گیا ہے یا میرے موبائل کا ڈیٹا اڑ گیا ہے. تو قصوری صاحب بھی انہیں میں شامل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وکٹم نہیں ہوئے، سمجھ گئے وقت سے، انہیں واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کیا جیسے باقی لوگوں نے کیا، تو بچت ہو گئی. تو قصوری صاحب آل گڈ ہے نا؟ الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ. اللہ بھلا کرے جی ایسے لوگوں کا، اور راہ راست پہ لائے کہ جیسی کوئی فیک آئی ڈی بنتی ہے تو سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کتنی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ فوری طور پہ لوگوں سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں آگاہ کریں، جیسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو فوری طور پہ الرٹ کریں کہ یہ میں نہیں ہوں. پیسوں کا لین دین خاص طور پہ بالکل نہ کیجیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں، تو یہ یہی بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیخ ہاشم یزمانی صاحب. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کا ان کو شرف بھی حاصل رہا ہے. 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. میری میزبانی بھی کی ہے، یہ میں نہیں بھول سکوں گا. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ. پھر سکھانے والے آپ خوابوں کی تعبیر کا علم ہمیں؟ بڑے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. پھر سکھا دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں بڑے ظرف کا مظاہرہ ہے، بڑے دل کا مظاہرہ ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں تو میں ہی رہوں گا، کوئی اور کیوں ایکسپرٹ. فور لائٹ اینڈ نوٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں. جی یزمانی صاحب شروع کر لیں پھر؟ جی ٹھیک ہے. خواب پوچھا گیا ہے جی. پہلا خواب ہے، خواب میں روڈ ایکسیڈنٹ سے کسی کی وفات دیکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. خواب کے اندر روڈ ایکسیڈنٹ، اس سے کسی کی وفات ہونا یا اس سے کسی کا زخمی ہو جانا. دراصل یہ کسی بہن کا خواب تھا. پورا خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہو گئی گاڑی میں، اور پھر جب گھر پہنچے ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ زندہ بھی ہو گئے. تو خواب کے اندر اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ان کا دینی امور میں غفلت برتنا ہے. اچھا. اور یہ میں نے ان سے پوچھا، یہ بہن سے، کہ بھائی کی دینی معاملات میں سستی ہے. انہوں نے کہا نمازوں میں سستی تو ہے. تو نمازوں کے اندر سستی یہ بہت بڑی سستی ہے. انسان ذکر اذکار دیگر معاملات میں سستی کر جائے تو بات چل جاتی ہے، لیکن جو فرائض ہیں ان کے اندر اگر سستی ہو جی اور پھر اس کو روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر وفات کی صورت میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سستی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور یہاں پر جو وفات ہوئی ہے وہ دراصل ایک ایمانی وفات ہے. اس قدر دور جا چکا ہے بندہ کہ اس کا ایمان یا وہ معاملات جو ہیں نا وہ بہت ضائع ہونے کے قریب ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے فقط کفر، وہ کفریہ عمل کرتا ہے ایک نماز چھوڑنے والا. تو میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں، ناظرین بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ایک ایک دن میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں. تو اس قدر نمازوں کا تارک آدمی اگر اس کو اس طرح سے خواب میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے معاملات دین کے حوالے سے بہت خطرے میں ہیں اور دینی حوالے سے وہ آدمی گناہوں کا مرتکب ہے. لیکن یہاں پر ایک اشارہ اچھا موجود ہے جی. وہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی گھر لائی گئی تو وہ بیٹھ گئے، زندہ ہو گئے اور باتیں کرنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا جی. کہ ایک دھچکا لگا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو بڑا عذاب جو قیامت والے دن آنا ہے نا
اس سے پہلے دنیا میں جھٹکے دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں اور اس بڑے عذاب سے بچ جائیں. تو یہ کار ایکسیڈنٹ جو ہے ایک دھچکا ہے، ایک جھٹکا ہے، اور وہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. گویا کہ وہ جھٹکے سے سنبھل جائے گا. اس کو دنیا میں کوئی ٹھوکر لگے گی جس سے یعنی کئی معاملات، ابھی ہم وفات کا تذکرہ کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، تو کئی دفعہ کسی قریبی کی وفات، اس وقت انسان کا دل موم ہوتا ہے، اور جو خطیب حضرات ہیں یا جنازہ پڑھانے والے وہ بات کہتے ہیں جنازے سے پہلے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہوتا موت کس وقت آ جائے. تو کسی ایسے جھٹکے کے موقع پر، کسی ایسے سانحے کے موقع پر اس آدمی کا دل پگھلے گا اور موم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا. ورنہ یہ جو بعد میں زندگی آئی ہے نا، وہ زندگی نہ ہوتی. تو اس کا اچھا، یہ مطلب دو اشارے بڑے واضح ہیں. اشارے واضح ہیں. ٹھیک ہے، پہلے سنبھلنے کے حوالے سے کہ ٹھیک ہو جاؤ، اور دوسرا پھر ہے کہ زندہ بھی ہو گئے، تو اس کا ہو گئے. مطلب توبہ کی توفیق ملے گی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر وہ زمین کو گویا کہ مرنے کے بعد زندہ، یعنی اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں. تو زمین بنجر ہے، جی، وہاں سے پانی کے ذریعے سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں. تو دوبارہ جو زندگی ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ نکلنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. تو کسی کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جب تک آخری سانسیں، وہ سانس اکھڑنے والا سکرات الموت، وہ والا لمحہ نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا چھوڑا ہے. تو وہ انسان کسی بھی وقت آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا خواب ہے کہ جھٹکا لگے گا اور دوبارہ زندگی، وہ ایمان کی جو زندگی ہے، وہ ایمان کی جو حرارت کم پڑ گئی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، اور یہ انسان راہ راست پر آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ بھی آپ یہاں پہ رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ بھائی صاحب غفلت کی زندگی نہ گزارتے رہے. خاص طور پہ اگر یہ کلپ ان تک پہنچ جاتا ہے، یا ہماری یہ بہن جیسے آپ فرما رہے ہیں ان کو دکھائیں گے، یہ بھی سیکھنے کا ایک عمل ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسرا، یہ جو بہن ہے نا، ان کا اپنے بھائی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق، جیسے بہنیں بھائیوں سے محبت، یہ بہنوں کی بھائیوں سے محبت، یعنی ان کو اس حالت میں دیکھنا اور پھر پریشان ہونا، یہ ساری ایک تعلق جو ہے ایک اچھا. ورنہ شادیوں کے بعد کئی سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر بھائیوں کی اور بہنوں دونوں کی شادی ہو جائے تو بعد میں کئی معاملات کشیدگی کی طرف اور تلخیوں کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ان کی بھی شادی ہو چکی، بھائی کی بھی، بہن بھی شادی شدہ ہے، ان کے بھی ماشاءاللہ 5-6 بچے ہیں. تو اس کے بعد ان کے اس طرح سے دیکھنا، یہ اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند رہنے کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی باہمی جو محبت ہے اور ایک اچھا تعلق ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ویسے جزمانی صاحب، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آپ پورے خواب یاد کرتے ہیں پہلے؟ جتنی ڈیٹیل آپ کو ساری وہ ذہن میں ہوتی ہے، وہ رکھنا پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم لمبا خواب آپ کی طرف سے بیان ہو تو پھر وہ ٹائم جو ہے شارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹائم مزید نہیں ضائع کرتے جی، اگلے خواب کی طرف بڑھ جاتے ہیں. خواب پوچھا گیا، خواب میں خود کو کینسر میں مبتلا دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ کینسر کا جب نام سنتے ہیں تو ذہن کے اندر یہی آتا ہے کہ یہ لا علاج مرض. جی. تو کینسر کئی طرح سے ہوتا ہے. بسا اوقات کینسر خون کا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کی مختلف توجیہات ہیں. اور بسا اوقات ایک تاجر آدمی کینسر دیکھتا ہے، اور بسا اوقات ایک شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے، اور کبھی کنواری لڑکی دیکھتی ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کینسر ہے خون کا، کینسر ہے خون کا، اور کوئی تاجر آدمی دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مالی خسارہ، اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا جو خون ہے وہ انسان کے اندر گردش کرتا ہے، انسان کے جسم میں. اور خون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک اور چیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر ایسے حرکت کرتا ہے مجرد دم، جیسا تمہارے اندر خون گردش کرتا ہے. تو گویا کہ خون کی گردش اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے شیطان کی گردش. تو اگر کسی کو خون کا کینسر یا سرطان ہو جائے خواب کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ شیطانی عمل جو ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گناہوں کا ارتکاب جو ہے، یا شیطان اپنی چال کے اندر کامیاب ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کا خون ہی خراب ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں خون سفید ہو چکے، کہ جب وہ انسان ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرے.
تو جب انسان رحمان کا لحاظ نہ کرے تو پھر خون کا کینسر جو ہے وہ خواب کے اندر اگر دکھائی دے تو اس کو اپنی عملی زندگی کی طرف نگاہ دوڑانی فوری اصلاح کی ضرورت فوری اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے شیطان گردش کرتا ہے ویسے ہی خون گردش کرتا ہے، اور خون کا خراب ہونا یا کینسر زدہ ہونا گویا کہ وہاں پر شیطانی اثرات اور شیطان کی جو چالیں ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کینسر ہے خدا نخواستہ پیٹ کا اور دیکھتا ہے کوئی تاجر آدمی، تو اگین یہاں پر وہ مالی معاملات ہیں. اچھا، پیٹ کا تعلق کھانے پینے سے ہے نا. تو تاجر آدمی اگر پیٹ میں کینسر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالی خسارہ ہونے والا ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے کینسر کا مرض اپنے پیٹ میں، تو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو فساد الذریہ، اولاد کا بگاڑ، یعنی اس پریگننسی کا خراب ہونا یا پریگننسی کے اندر پیچیدگی پیدا ہونا، یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور اگر غیر شادی شدہ دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی. اچھا، یہ تو ان حالات میں ہے کہ جب اس نے مرض دیکھا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی آتا ہے جیسا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کینسر میں مبتلا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں اس کا علاج کروا کے شفا یاب بھی ہو گئی. اچھا، تو اگر شفا یابی مل گئی یا پھر اس کا علاج چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جو گناہوں والا معاملہ ہے اس کی اصلاح کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو مالی خسارے والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرمائے گا، اور جو اولاد والا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ پریگننسی وغیرہ کا جو معاملہ پیچیدگی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا. اور بیٹی جو کنواری ہے اس کی بھی وہ شادی میں اگر کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا معاملہ بھی درست فرمائے گا. تو علاج اس کا ہو جانا تو اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کا چھوڑنا، مالی خسارے کی تلافی اور شادی وغیرہ کے معاملات کا سنبھل. لیکن اس میں محنت لگے گی، مشقت لگے گی، کیونکہ کینسر کا جو مرض ہے یعنی بار بار اگر اس کا نام لیا جائے سامعین اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ بیماریوں کا خواب کے اندر دکھائی دینا اور پھر اس کے بعد اس کی شفا یابی یا اس کے علاج کا ممکن ہو جانا، یہ الحمدللہ حالات کے بہتری کی طرف اشارہ ہے. لیکن رستے میں کچھ رکاوٹیں تو موجود ہیں اور رکاوٹوں کا عبور ہونا یہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی شادی شدہ کے لیے علیحدہ ہے، نان میرڈ کے لیے علیحدہ ہے، ان میرڈ کے لیے علیحدہ ہے، مرد کے لیے علیحدہ ہے، کاروباری حضرات کے لیے علیحدہ ہے، اور ملازم پیشہ کے لیے علیحدہ ہے، جیسے ہم کہا کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور پھر اس طرح کا جب خواب آ جائے اور پریشان ہو آدمی تو پہلی بات کسی سے ڈسکس نہ کرے، اپنا پہلو بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھو کر دے 3 دفعہ، اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. انشاءاللہ اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے وہ زائل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، صلی اللہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے کہ اس طرح کا اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو یہ 4 کام کر لے، انشاءاللہ اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی سے ذکر ہی نہ کریں. جی بالکل. اچھا یزمانی صاحب، مجھے ایک بات اور بھی پوچھنی ہے آپ سے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوں تو ذکر بھی ہونے لگ جاتا ہے. ماڈرن ہونا بہت اچھی بات ہے، یعنی آپ کو دین کی سمجھ بھی ہو، دنیا کی سمجھ بھی ہو، لیکن ماڈرن ہونا ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے دین سے دوری ہے اور فیشن کر لینا اور ڈفرینٹ چیزوں میں پڑ جانا اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے. سو یہ بالکل بھی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے اپنے ذہن میں بنا لی ہے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جب لوگ اکثر مجھ سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلے گی، آپ ابھی خوابوں میں پڑے ہیں اور خواب تو آپ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہم سے ہیں، اور جب ہم بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی. تو کیا چاند اس دنیا سے باہر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ اس بارے میں کوئی 2 جملے کہنا چاہیں گے؟ بیکاز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لکھ لیں، جدت کو اپنا لیں، ماڈرنائزیشن کی طرف چلے جائیں، ماڈرن ہو جائیں، جو بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، لیکن آپ دین سے باہر تو نہیں جا سکتے. دین کی رہنمائی تو ضروری ہے. پلیز اوور ٹو یو. چاہے دنیا چاند پہ چلی جائے، جہاں مرضی چلی جائے، جو مرضی دعوے کرے، آخر تو وہ انسان ہی رہے گا نا. انسان ہی رہے گا. وہ جو ہے نا وہ مٹی کا بنا ہوا وہی سانس لے رہا ہے، جس طرح آج سے صدیاں پہلے لے رہا تھا، جس طرح آج سے 1400-1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت لے رہا تھا. تو جو انسان کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں وہ تو چینج نہیں ہوں گی.
یہ خواب تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اندر رکھ دی ہیں. یہ روح انسان کی تخلیق اور انسان کے جسم کا حصہ ہے، تو تعلق خواب کا انسان کی روح کے ساتھ ہے. تو اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو پھر ذرا روح کو نکال کے دیکھے، ذرا چل کے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ایڈ کر لیجیے اس میں، کوئی بھی ریلیجن ہو، جی صرف دین مذہب اسلام کا میں ذکر نہیں کر، کوئی بھی ریلیجن ہو، پیپل ڈریم، لوگ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. کسی زبان، کسی رنگ و نسل، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس خواب کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. سو یہ آؤٹ آف دا ورلڈ کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئی ہے، اور یہ ہماری بیسک نیڈ بھی ہے. سونے جاگنے کا عمل تب سے جاری ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے جاری رہے گا. تو جب تک یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ چیزیں تو باقی رہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے میڈیکل جو ہے نا وہ آئے دن اپنے تجربات کرتی رہتی ہے، اس میں تطور اور تجدد آتا ہے. تو اسی طرح خوابوں کے حوالے سے، یعنی جیسے جیسے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ خوابوں کے اندر بھی آئیں گی، تو اس کی تعبیر بھی اسی حوالے سے ہوگی. سو جب آپ نالج کا ذکر کرتے ہیں، سیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، ایجوکیشن کا ذکر کرتے ہیں، یہ نالج ہی ہے. اور یہ ٹرو فیس کیا ہے اس کا، وہ جاننے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. باقی ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھتے رہیں گے. سیکھتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے. آگے پوچھا گیا جی، خواب میں سیوریج کا پانی دیکھنے کی تعبیر بتا دیں. سیوریج کا پانی یعنی گندا پانی ہے. ہاں جی. تو وہ جو ضائع شدہ پانی، اس کو اگر خواب کے اندر دیکھا جائے تو دو صورتیں ہیں اس کی. یا تو یہ دیکھا جائے گا گھر کے اندر، یا آپ چل رہے ہیں، آپ کے رستے میں آ گیا ہے، یا اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں میں پڑ گیا، تو یہ پانی ناپاک ہے. یہ پانی ناپاک ہے. تو اگر آپ کا رستہ روک لیا ہے گندے پانی نے، یا اس پانی کے چھینٹے آپ پہ پڑ گئے ہیں، تو دیکھیں کتنے چھینٹے پڑے ہیں. اگر تھوڑے سے چھینٹے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی سی جو عملی زندگی ہے اس کے اندر کسی حوالے سے گناہوں کا وہ اس کی ملاوٹ اور آمیزش ہے. اگر بہت زیادہ جو ہے نا وہ معاملات خراب ہیں، بہت زیادہ آپ کے کپڑے جو ہے نا اس گندے پانی سے خراب ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے اندر بہت زیادہ اور تسلسل کے ساتھ سستی موجود ہے. اور اسی طرح وہ انسان جو ہے اگر یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے سیوریج کا پانی، لیکن اپنے گھر میں نہیں دیکھتا، اپنے رستے میں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے اپنی زمین پر، اپنی فصل والی جگہ پر، تو یہاں پر یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کل یعنی دیکھتے ہیں ہم کہ اس پانی سے بہت سی فصلیں اگائی جاتی ہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ والی فصلیں، وہ والی سبزیاں کھانے کے لائق ہیں یا نہیں، کھانے کے لائق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرکیف اس سے وہ فصل زیادہ پھیلتی پھولتی ہے، اس سے وہ سبزیاں جو ہے زیادہ جلدی سے جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دنیاوی حوالے سے، دینی حوالے سے میں نہیں بات کر رہا، دنیاوی حوالے سے اس کو مالی فوائد جو ہے وہ ملنے والے ہیں. اچھا. دنیاوی حوالے سے اس کی فصل پھیلے پھولے گی، اور اس کی سبزیاں، اس نے جو بھی فصل کاشت کی ہے وہ جلدی اپنا نتیجہ نکالے گی اور جلدی اس کو فائدہ ہوگا. تو دنیاوی حوالے سے اس کو فائدہ ملنے کی امید ہے اگر یہ فصلوں کے اندر دیکھتا ہے. لیکن اگر گھر میں اور کپڑوں پر اس کے چھینٹے، رستوں میں دیکھتا ہے، تو یہاں پر معاملات اس کے دینی حوالے سے خرابی کی طرف ہیں، ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اجازت ہو تو کمنٹس میں سے خواب شامل کر لوں، وہ صرف سمجھنے کی بات ہے، وہ آپ بہتر بتا سکیں گے. ویسے تو پروٹوکول ہے جی پورا، اجازت لینا ضروری ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے پوری ڈیٹیلز بتانی ہے، لیکن چونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کے انٹرسٹ کے لیے شامل کر لیتے ہیں. حاجی یوسف صاحب جی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، نرگس صاحبہ السلام علیکم کہہ رہی ہیں، ہمنا مغل السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی سب کی طرف سے وعلیکم السلام جی ہم بھی کہتے ہیں. اچھا یہ پوچھا گیا جو ہمنا مغل صاحبہ آپ نے پوچھا ہے نا، یہ ہم بڑے ریپیٹڈلی بتا چکے ہیں، اس کے کلپس بھی موجود ہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ جائیے یا ہمارے یوٹیوب لنک پہ جائیے، آپ کو یہ کلپ وہاں پہ مل جائے گا دانت کے ٹوٹنے کے حوالے سے. حاجی یوسف نے کہا کہ بھائی اگر ان میرڈ لڑکی خواب میں جڑواں بچوں کو فیڈ کروا رہی ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ غیر شادی شدہ نے اگر بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے خود کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مصروفیت بڑھنے والی ہے. ایک تو کیونکہ بچے کو جب فیڈ کروایا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ماں سب کام چھوڑ دیتی ہے، نہ وہ کپڑے دھو سکتی ہے، نہ برتن دھو سکتی ہے، سب ایون کہ کوئی کام کر رہی ہو اور بچہ رونے لگے تو ماں اپنا کام چھوڑ کے آ جاتی ہے. تو یہ ماں کی شفقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے نا وہ دل رکھا ہے. تو یہ اس کی مصروفیت کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا
انشاءاللہ اس کی شادی عن قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے اور شادی کے بعد صاحب اولاد ہونے کی طرف اشارہ ہے. لیکن مصروفیت کا جو اس میں عمل دخل ہے وہ بہت ضروری. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی شادی سے پہلے اس کی مصروفیت جو ہے وہ جاب کی صورت میں، یعنی ایک آدمی اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جاب والی، اب جاب جو ہے نا وہ ایک مصروفیت ہے آدمی کی، وہ یعنی جس کو ہم کہہ لیں آوارگی والی، آزادی والی زندگی، یعنی آوارگی نہ کہیں تو آزادی کہیں تو بے فکری والی جو زندگی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور پھر آدمی ایک مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے. تو یہ مشغولیت، بیٹیاں بھی جو ہے نا وہ تعلیم کے بعد جاب کی تلاش میں ہوتی ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جاب کی مصروفیت اور پھر اس کے بعد ایک بڑی مصروفیت شادی کی اور اس کے بعد جو ہے نا بچوں کی مصروفیت. تو مشغولیت والی جو ہے نا زندگی کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ایسی مصروفیت اور مشغولیت ہے جو کہ آدمی کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ اچھا لگتا ہے، خوشی دے گی. ٹھیک ہے، لے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. محمد جاوید قصوری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کا بھی شکریہ، بلکہ تھوڑا شکریہ زیادہ بھی ادا کر دیتا ہوں، تھوڑی شرارتیں میں کرتا رہتا ہوں کہ لائیو کمنٹس میں سے میں نے لے لیا، کوئی بات، لیکن تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. لے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا جو ٹاپک تھا بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. دوبارہ جب یہ ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آئے گا تب بھی دیکھیے گا اور ہماری سائٹس کو بھی ضرور وزٹ کیجیے گا. سیکھنے کو بہت کچھ ہے آج ہمارے پاس. ہم نے اپنی ذمہ داری سر انجام دے دی، اب عمل کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. مل کے کوشش کریں گے تو کسی کا بھلا ہم ضرور کر سکیں گے، اگر کسی کا نہیں تو کم از کم اپنا تو کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.